ممبر نور پر جلوہ افروز علماء اکرام و حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ و مغفرہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ آئیے حضرات ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمن بے سر و سما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایمہ مدد، بگرداب ولا افتاد کشتی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نعرے غوث اعظم می زنم، دمد شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم۔ مرشد گرامی فرماتے ہیں جہاں بانی عطا کر دیں، بھری جنت ہبا کر دیں۔ نبی مختار کل ہیں جس کو جو چاہیں عطا کر دیں، اور جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دیں۔ زمیں کو آسماں کر دیں، سریا کو سرا کر دیں۔ دیکھیے حضور تاج الشریعہ اس ذات کا نام ہے۔ ابھی میں ناظر بھائی مفتی شہریار صاحب کے ساتھ میں، بلکہ ناشتہ جو کیا ہے وہ ہمارے ساتھ مدرسے میں کیا ہے، گلشن رضا مدرسہ پرتاپور جیون سائے۔ تو میں نے ایک بات ان سے کہی کہ حضرت ابا حضور کے تعلق سے کچھ بتائیں، حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے۔ تو حضرت نے بڑی اچھی بات کہ آج کے دور میں کچھ لوگ ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اپنی تعریف کراتے ہیں، اور اگر ان پیر صاحب کی تعریف نہ کریں تو وہ پیر صاحب خلاف ہو جاتے ہیں کہ ہماری تعریف نہیں کری، ہمارا ذکر نہیں کیا۔ لیکن الحمدللہ حضور تاج الشریعہ کی وہ شان ہے کہ بنگلور کے اندر مفتی شہریار صاحب قبلہ جو عوام ہی نہیں بلکہ علماء بھی پسند کرتے ہیں ان کی تقریر کو، باقاعدہ سنتے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ میں نے حضور تاج الشریعہ کی نظامت کی تھی، میں نے حضور تاج الشریعہ کی نظامت کی تھی، اور نظامت میں وہ بات کہی تھی کہ جو رامپور کہ سید شاہد میاں صاحب قبلہ اور حضور تاج الشریعہ جو ساتھ میں تھے، اور جو گاڑی جو پلٹی تھی اس کا ذکر حضرت نے نظامت میں فرمایا۔ جب حضور تاج الشریعہ مائک پر آئے تو حضرت نے فرمایا کہ میں جو مفتی شہریار صاحب قبلہ نے میری نظامت فرمائی ہے، میں اس لائق تو نہیں ہوں، لیکن دعا کیجئے گا کہ اللہ رب العزت مجھے ایسا بنا دے۔ سمجھ رہے ہیں بڑی عاجزی تھی۔ لیکن آج لوگ کہتے ہیں کہ کسی بھی محفل میں چلے جاؤ ہر جگہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔ تو یہ بتاؤ بھیا ہماری تو پہچان ہی اعلیٰ حضرت سے ہے۔ ابھی میں 10 روزہ پروگرام کے لیے محرم میں بامبے میں مالونی میں رہا،
اور معلوم چلا کہ حضور تاج الشریعہ کے دیوانے اور جہاں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے ماننے والے ہوتے ہیں، سمجھ لیجئے گا پھر تقریر کرنے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے، اس لیے کہ جب بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام آتا ہے یہ سنیت کی پہچان ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، اگر جس کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نام لیا جائے، سمجھ لیجئے گا اگر چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو مان لیجئے گا کہ ہمارا ہے، اور چہرے کا جغرافیہ اگر بدل جائے تو اس سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں نہ کہیں اس کے عقیدے میں کھوٹ ضرور ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں یہ بتاؤ اعلیٰ حضرت کرتے ہو، آخر ہم کیوں نہ کریں، یہ وہی اعلیٰ حضرت ہیں۔ چلیے گا شہر پیلی بھیت شریف جب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت جاتے ہیں ملاقات کے لیے، کس کی بارگاہ میں پہنچے؟ محدث سورتی کی بارگاہ میں پہنچے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جب میں وہاں پر پہنچا معلوم چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کی شان کیا ہے، معلوم چلے گا کہ اعلیٰ حضرت کا مقام کیا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں محدث سورتی کی بارگاہ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد میں نے کیا دیکھا کہ میں نے وہاں پر دیکھا 2 جلدیں رکھی ہوئی تھی جن کا نام عقود الدریہ ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے میں نے ان کا مطالعہ کیا، مطالعہ کرنے کے بعد میں نے فرمایا مولانا یہ کتابیں میں لے جانا چاہتا ہوں۔ محدث سورتی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور آپ کے لائبریری میں آپ کے یہاں پر بہت ساری کتابیں ہیں، لیکن میرے یہاں پر یہ چند کتابیں ہیں، انہی کو دیکھ کر میں فتویٰ دیا کرتا ہوں، انہی کو دیکھ کر اگر کوئی مسئلہ معلوم کرنے آتا ہے تو اسے جواب دیتا ہوں، لہذا یہ ہے اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں تو اس کو لے جائیے گا، لیکن حضور جب آپ مطالعہ فرما لیں تو ان کو واپس فرما دینا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مجھے شام کو کسی نے اپنا مہمان بنا لیا، شام کو آپ پیلی بھیت شریف میں رکے، رکنے کے بعد جناب والا فجر کی نماز ادا فرمائی، ادا فرمانے کے بعد جب اعلیٰ حضرت بریلی شریف آنے لگے، جب آنے لگے تو محدث سورتی نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور یہ کتابیں لے کر جائیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ محدث سورتی نے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کیا، حضور کل تو آپ نے کہا تھا نا میں ان کتابوں کو لے جانا چاہتا ہوں، ان دونوں جلدوں کو لے جانا چاہتا ہوں، ان کا مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ قسم خدا کی مسلمانوں اعلیٰ حضرت کا مقام تو دیکھیے گا، اعلیٰ حضرت کی شان تو دیکھیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا مولانا کل ضرورت تھی، کل اب ضرورت نہیں ہے احمد رضا کو، اس لیے احمد رضا نے اب دونوں جلدوں کا مطالعہ کر لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار مفتی اعظم ہند۔ بہت اچھا بھی حضرت، سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے مولانا مجھے اب دونوں جلدوں کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے مطالعہ کر لیا ہے، اور مطالعہ بھی سنیے گا۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا میں نے ان کو پڑھ لیا ہے، اور کس شان سے پڑھا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 3 مہینے تک اگر کوئی مجھ سے پہنچے کہ اس کے تعلق سے، تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 3 مہینے تک لفظ ب لفظ احمد رضا بتا سکتا ہے، مضمون تو ساری زندگی یاد رہے گی۔ اسی لیے کسی دیوانے نے لکھا ہے وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے لکھا بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس 2 صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے۔ لیکن اس میں اضافہ کیجئے ناظر بھائی، اس میں اضافہ کیجئے جو کچھ ہے اس 2 صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے ہم اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت مانتے ہیں۔ عقود الدریہ کی 2 جلدیں 3 مہینے تک لفظ ب لفظ اعلیٰ حضرت فرماتے کہ میں بتا سکتا ہوں، مضمون تو ساری زندگی رہے گا، یاد رہے گا۔ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شان ہے۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے گا، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک بات اور بہت ضروری ہے، آج ہم لوگ وہ 10 لاکھ 15 لاکھ بعد میں دیکھنا، پہلے یہ جان لینا کہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا وفادار ہے بھی یا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اس کے عقیدے کے تعلق سے معلوم کرنا، اگر وہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا ہے
تو اس سے پھر ہاتھ میں ہاتھ دینے کی ضرورت نہیں ہے، کنارہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اور جو اعلیٰ حضرت کا وفادار ہے سمجھ لیجئے گا وہ کسی ولی کی شان میں گستاخی کرتا ہوا نظر نہیں آئے۔ واہ بہت اچھا بھائی ماشاءاللہ۔ لیکن سمجھیے گا بات صرف اعلیٰ حضرت پر نہیں ہے، اب تو لوگ حضور غوث اعظم پر بھی انگلیاں اٹھاتے ہیں۔